نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه التعبد باسماء الله وصفاته. فقہ سمجھنا، التعبد عبادت کا طریقہ، باسماء اللہ اللہ کے ناموں کے ذریعے، وصفاتہ اور اس کی صفات کے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعبد یا عبادت کی فقہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی پس عبادت کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں. کیا نہیں تم محبت رکھتے اس بات سے کہ بخش دے اللہ تمہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اب ان تینوں آیتوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احسان. اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے عبادت کرنے والوں سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت اور شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے بخشنے سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. یہ ہے فقہ التعبد باسماء اللہ الحسنی یا صفاتہ. اللہ عز وجل لہ الاسماء الحسنی، اللہ عز وجل کے اچھے اچھے نام ہیں، والصفات العلی، اور بلند صفات ہیں. وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، اور اسی کے لیے ہے کامل یا مطلق کمال، یعنی ایبسولوٹ پرفیکشن اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں. انزل القرآن، اس نے نازل کیا قرآن، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے کے لیے. فلہ الملک کلہ، اسی کے لیے بادشاہت ساری. ولہ الحمد کلہ، اور اسی کے لیے ہے تعریف ساری کی ساری. ولہ العزت کلھا، اور اسی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. یطاع، اطاعت کیا جاتا ہے. فیشکر، تو قدردانی کرتا ہے. ویعصی، اور نافرمانی کیا جاتا ہے. فیغفر، تو معاف کر دیتا ہے. ویتوب، اور مہربان ہوتا ہے. علی من استغفر، اس پر جو استغفار کرتا ہے. ویرحم، اور رحم کرتا ہے. اذا استرحم، جب اس سے رحم طلب کیا جاتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ولا یصلح لولایۃ الرحمن من لم یتأدب بآداب القرآن، اور نہیں لائق رحمان کی دوستی کے، لا یصلح نہیں درست یا نہیں لائق، لولایت الرحمن رحمان کی ولایت یا دوستی کے، من لم جو نہ، یتأدب آراستہ ہوا، بآداب القرآن قرآن کے آداب کے ساتھ، جس کے اندر قرآن کے آداب نہیں، قرآن کے احکامات پر اس نے عمل نہیں کیا، وہ رحمان کا دوست نہیں بن سکتا. ولم یتعبد بصفات الرحمن، اور نہیں اس نے عبادت کی رحمان کی صفات کے ساتھ، حسب الامکان، حسب کوشش، حسب قوت، حسب توفیق، جتنا ممکن تھا، یہ مراد. فاللہ سبحانہ محسن امر بالاحسان، اللہ سبحانہ وتعالی محسن ہے جس نے احسان کا حکم دیا. رحمان امر بالرحمہ، رحمان ہے رحمت کا حکم دیا. عفو امر بالعفو، معاف کرنے والا ہے جس نے معاف کرنے کا حکم دیا. غفور امر بالمغفرۃ، غفور ہے حکم دیا بخش دینے کا. جبار تسلط والا ہے. امر بالجبری، حکم دیا درستگی کرنے کا. جبر کہتے ہیں نا ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا، تو اللہ کی صفت جبار ہے، تو اس میں ویسے تو معنی ہوتا ہے تسلط والا، قابض، قوت والا. تو وہ اپنی قوت اور تسلط کے باعث ہر چیز کو درست کر سکتا ہے جیسے چاہے.
تو بندہ بھی کیا کرے کہ پھر ٹھیک رہے اور ان اصلاح کرتا رہے. حلیم امر بالحلم، حلیم ہے بردبار ہے، حکم دیتا ہے بردباری کا. علیم امر بالعلم، علم والا ہے، حکم دیتا ہے علم کا. شکور قدردان ہے، امر بالشکر، حکم دیتا ہے شکر گزاری کا. سلام سلامتی دینے والا ہے، امر بالسلام، یا ہر عیب سے سالم ہے، یا حکم دیتا ہے سلامتی کا. وہکذا فی باقی الاسماء والصفات، اور اسی طرح باقی ناموں اور صفات میں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. ہمارا معاف کرنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت. یہ عبادت کہاں سے ہم نے سیکھی؟ اللہ کے اچھے ناموں اور صفات سے. فمن تعبد بصفاته صلح لولایته ورضوانه وفاز بدار کرامته. فمن تعبد، تو جس نے عبادت کی، بصفاته، اس کی صفات کے ساتھ، صلح، وہ درست ہو گیا، لائق ہو گیا، لولایته، اس کی دوستی کے، ورضوانه، اور اس کی رضامندی کے، وفاز بدار کرامته، اور کامیاب ہو گیا اس کی عزت والے گھر کے ساتھ، یعنی جنت میں پہنچ گیا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فبالابصار نرى آیاتہ ومخلوقاتہ، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی نشانیاں اور اس کی مخلوقات. یہ آیاتی ہی کیونکہ تا طویلہ کے اوپر زیر ہوتی ہے جب مفعول ہوتی ہے. وآلاءہ ونعمہ، اور اس کی نعمتیں اور اس کے انعامات. وبالبصائر تشاہد القلوب ذاتہ واسماءہ وصفاتہ واحسانہ. وبالبصائر، اور نشانیوں کے ذریعے، تشاہد، مشاہدہ کرتے ہیں، القلوب، دل، کس چیز کا؟ ذاتہ، اس کی ذات کا. یعنی دیکھ نہیں سکتے اس کو، لیکن اس کی جو نشانی ہے، اس کی جو تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں. واسماءہ، اور اس کے ناموں کو، وصفاتہ، اور اس کی صفات کو، واحسانہ، اور اس کے احسان کو. فتعاملہ بما یلیق بجلالہ وجمالہ واحسانہ، تو معاملہ کرتا ہے اس سے جس کے وہ لائق ہے، شان ہے اس کی، اس کے جلال کی اور اس کے جمال اور احسان کی. یعنی جب انسان اللہ کی معرفت اختیار کرتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ اللہ سے معاملہ کرتا ہے. ثم تأمر الجوارح، پھر حکم دیتا ہے اعضاء کو، بن تعاملہ، کہ وہ معاملہ کرے اس سے، بما یلیق بعظمتہ وکمالہ وعبودیتہ، جو لائق ہے اس کی عظمت، اس کے کمال اور عبودیت کے. فالقلوب بحضرتہ تعظمہ، بس دل اس کے جناب یا اس کے حضور میں اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، یا عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بڑا جانتے ہیں. والجوارح علی ابواب القلوب توقرہ وتطیعہ وتعبدہ، اور اعضاء جو ہیں سارے دلوں کے دروازوں پر اس کی، یعنی اللہ کی توقیر بیان کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ دل کے تابع ہوتے ہیں نا سارے جوارح. واللہ یعلم ویسمع ویرا، اور اللہ جانتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے. فلا یصلح احد منہم لموالاتہ الا ان یتعبد بآدابہ، تو نہیں لائق کوئی ایک ان میں سے اس کی دوستی کے مگر یہ کہ عبادت کرے یا آراستہ ہو اس کے آداب کے ساتھ. ویتصف بصفاتہ، اور متصف ہو یا آراستہ ہو اس کی صفات کے ساتھ. تذللا بعبادتہ، عاجزی کرتے ہوئے اس کی عبادت کے لیے. ومحبتا لطاعتہ، اور محبت رکھتے ہوئے اس کی طاعت کے لیے. وتجملا بصفاتہ، اور خوبصورتی بیان کرتے ہوئے اس کی صفات کے ساتھ، جمال سے تجمل. کیا سمجھ آیا اب تک؟ سارے عبادت کا بالکل ایک نیا پرسپیکٹیو ہے. میں گھر میں سوچ رہی تھی کہ اس چیپٹر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، شاید اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوئی فقہ کی مزید ہوگی، مطلب میں خود سے سوچ رہی تھی. لیکن یہ بالکل جس طرح بچپن میں ہوتا ہے نا کہ عبادت نماز روزہ ہے، پھر جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ خضوع و تذلل والی ڈیفینیشن ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہر چیز نکلتی ہے، مطلب جو بھی کام کریں وہ بیسیکلی وہاں سے آ رہا ہے، پہچان سے، اس کی پہچان اور اس کے کنیکشن سے. بہت ایک امیزنگ پرسپیکٹیو ہے. اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو پھر آپ، یعنی اس کی صفات آپ کو اچھا بننے میں مجبور کر دیتی ہیں اگر آپ ان صفات کے ساتھ یا اس کے جواب میں اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، یا بیسیکلی اللہ کی صفات کا تقاضا پورا کرتے ہیں. السلام علیکم. آج کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے تھے کہ اللہ کی صفات جیسی صفات بنا لو، مطلب یہ کنیکشن سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمیں پھر
کیا کرنا اور ہمارا کس طرح سے کنیکشن بنے گا. تو یہ عبادت کا کنیکشن تو بہت ہی یعنی ایک نیا کانسیپٹ ہے واقعی کہ یہ پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ عبادت ہوگی کہ اگر ہم اللہ جو خود ہے تو ہم وہ کریں گے، اور اگر ہم وہ کریں گے جی ایک طرح بندے کے حق میں وہی صفت عبودیت کے لیول پر ہے اور اللہ کے حق میں وہی صفت جو ہے وہ خالق ہونے کے اور رب ہونے کے. بہت یونیک سا کانسیپٹ. جو آخری ہے کہ فلا يصلح احد منهم لموالاته، یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ اس کی دوستی کے لائق ہی نہیں. بالکل. ایون جو بابا میرے ڈپلومات ہے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جب کسی دوسرے ملک میں جانا ہو کسی ڈپلومات نے تو اسی ملک کے آداب فالو کرنا اس کے لیے بہت مست ہوتا ہے. ان سے کہتے ہیں کہ سلام کرنا جیسے بھی انہی کے طریقے پہ آپ کو کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَتَصِفُ بِصِفَاتِهِ تَذَلُّلًا بِعِبَادَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح صفات اختیار کرنے سے پھر ہم ان کی دوستی کے لائق بنتے ہیں. اس سے بہت اچھی لگی. یعنی اگر آپ ان آداب سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھلے آپ جو مرضی اپنے آپ کو سمجھے پھریں. یعنی سارا اخلاق بھی وہیں سے آتا ہے، عبادات بھی وہیں سے آتی ہیں، معاملات بھی وہیں سے آتے ہیں. تو جتنا جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی اتنی ہر چیز میں بہتری ہوگی. یہ لکھا ہے نا کہ اللہ کی صفات کو مد نظر رکھ کے عبادت کرنا. اگر اللہ کی صفات کو مد نظر رکھ کے عبادت کی جائے تو قیام لمبا، سجدے لمبے اور رکوع بھی لمبے ہو جائیں گے. قرآن مجید کی جو آیت ہے نا وَصِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، بالکل وہاں پہ یہی بات کی گئی ہے. بالکل. استاذہ ایسے کام کرنا آسان بھی ہو جائے نا. ہم اپنے سے بڑے کو فالو کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں جو ہم سے بڑا. اور یہ جب ہمیں کام کرنا مشکل لگا ہم سوچے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے. شکر کرنا، یعنی کسی کی قدر کرنا، علم سیکھنا، یہ سارے کام آسان ہو جائے. وَأَفْضَلُ الْعِبَادِ فِي ذَلِكَ أَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ، اور بندوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ یعنی عزت والا ہے اس کے ساتھ. وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ، اور سب سے زیادہ قریب ہے اس کے. وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ، اور سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے. تو سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ وہ نہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہے، یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ سب سے زیادہ قابل ہے دنیاوی اعتبار سے. وہ ہے جو سب سے زیادہ معزز ہے اللہ کے نزدیک، قریب ہے اس کے اور محبوب ہے اس کا. تو یہ اس مقام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس مقام کے لیے دوڑنا چاہیے. وصفات اللہ عز وجل نوعان، اور اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں. صفات ذاتیہ کالحیات والعلم ونحوہما، وصفات فعلیہ کالخلق والرزق ونحوہما. ذاتی صفات جیسے حیات اور علم، زندگی اور علم، ونحوہا. وصفات فعلیہ اور فعلی صفات کالخلق والرزق ونحوہما، جیسے مخلوق اور رزق وغیرہ. والصفات الذاتیۃ نوعان، اور ذاتی صفات دو قسم کی ہیں. احدہما ما لا يمکن التخلق بہ، وہ صفات جن کے ذریعے آراستہ ہوا ہی نہیں جا سکتا، یعنی آپ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہما الحیات والقدرت، اور وہ زندگی اور قدرت ہے. کیا آپ خود زندہ ہو سکتے ہیں یا مر جائیں تو کوئی زندہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اذ لا يمکن اکتسابہما، ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپ کما نہیں سکتے، کوشش سے نہیں لے سکتے. اکتساب ہوتا ہے حاصل کرنا، کوشش. لیکن یجب حفظہما، لیکن واجب ہے ان کی حفاظت. یعنی جب اللہ تعالیٰ علم دے، زندگی دے، قدرت دے تو ان کی حفاظت کریں، اچھی جگہ استعمال کریں. وحفظ سائر منافع البدن واعضائہ، اور حفاظت کریں جسم اور اعضاء کے سارے منافع کی، یعنی صحت کا خیال رکھیں، سردی سے بچیں. لنستعمل ذلک فی طاعت اللہ ورضوانہ، تاکہ ہم استعمال کر سکیں ان کو اللہ کی اطاعت اور رضامندی میں. کیونکہ جب ہمارے اعضاء ٹھیک سے فنکشن نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے صحیح سے، ڈھنگ سے روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، باقی بھی اسی طرح ہم نہیں کام کر سکتے، کسی کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، بیکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی عبادت ہے، یعنی اپنا خیال رکھنا، ضروری غذا، ضروری نیند، ضروری علاج، یہ بھی عبادت کی نیت سے ہو تو یہ سب بھی عبادت ہے، اللہ کا محبوب ہونے کے لیے کوشش. وثمرۃ معرفتہما، اور نچوڑ ان دونوں کی معرفت کا،
کن دونوں کی؟ حیات اور قدرت کی. التوکل علی اللہ سبحانہ، توکل اللہ سبحانہ تعالی پر، والالتجاء الیہ، اور اس کی جناب میں التجا، واجلالہ ومحابتہ، اور اس کی بزرگی بیان کرنا اور اس کی ہیبت محسوس کرنا، ورجاء انعامہ، اس کے انعام کی امید رکھنا، وخوف انتقامہ، اور اس کے انتقام سے ڈرنا. الثانی، نمبر 2، ما یمکن التخلق بہ، جو ممکن ہے آراستہ ہونا ان کے ساتھ، من سائر صفات الذاتی، ساری صفات الذات میں سے، فنتخلق بہا علی حسب الامکان، تو ہم آراستہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے جتنا بھی ممکن ہو. وہی نمبر 1 العلم، فاللہ بکل شیء علیم، بس اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتا ہے. علم کی صفت، یہ ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم آراستہ ہو سکتے ہیں اس سے جتنا اللہ دے ہمیں. اللہ سے علم مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے اور نئی نئی باتیں سکھا، اور ہر روز ہمارے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا کہ وقل رب زدنی علما، تو بہت ہی پسندیدہ چیز تھی نا جو مانگنے کو کہا گیا. تو اس لیے ساری زندگی سیکھتے رہے، یعنی باقی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے انسان اتنی اسٹرگل کرے جتنی علم حاصل کرنے کے لیے. کسی موڑ پر انسان یہ نہ سوچے کہ بہت کچھ میں نے پڑھ لیا، میری اتنی ڈگریاں ہوگی. ڈگریاں لینا علم نہیں ہے، علم اس سے اوپر کی چیز ہے، اس سے آگے کی چیز ہے. آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے دل دماغ اس چیز کو دیکھتا رہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہے. جیسے دنیا کے چاہنے والے، دنیا کی محبت رکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنی توجہ لگائے رکھتے ہیں نا، کہ اور نیا کیا ہے، اور نئی کون سی چیز آئی، نئے کپڑے کون سے آئے، نئے زیور کون سے ہیں، آج کل نئے ٹرینڈز کیا ہے، نیا فیشن کیا ہے، نئے کپڑے کون سے ہیں. تو وہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. ان کی نگاہیں وہ کبھی میگزین دیکھ رہے ہیں، کبھی نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، کبھی بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی کہیں کر رہے ہیں، صرف ایک فیشن کی دوڑ میں. میری ساری فیملی لاہور میں ہے، تو میرے ساری چیزیں، کپڑے شپڑے میرے بہت بیکورڈ تھے، وہ سارے خریدا. ابھی درزی پہ گئے تو پھر جب میں آپ کی کلاسز اٹینڈ کرتی تھی تو میں ادھر دیکھ میں کہتی تھی جو میرے پاس ہے نا، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. اور جو میں آگے نکل گئی ہوں نا، پہلے ڈپریشن آتا تھا کہ جب سارے آتے تھے ملنے امی کو، ایک سے ایک بڑھ کے پہنا ہوا انسان ہے نا، لیکن جب وہ آپ کی کلاس صبح شروع ہوتی تھی لاہور میں تو پھر مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جو مجھے مل رہا ہے، اور الحمدللہ تو وہ بہت انسان کو سیٹسفیکشن یہ ہے کہ آپ کی پسند جب بدل جاتی ہے. سب سے بڑا کانفیڈینس اسی چیز سے انسان کو ملتا ہے. یعنی میں کہیں چلی جاؤں، میرے کچھ بھی کپڑے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، تو مجھے کوئی ڈر، خوف، فکر، پریشانی نہیں ہوتی کہ میں کیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے. مجھے کسی کی نظر سے نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں. اور اگر پریشانی ہونی ہے تو وہ پریشانی بھی اس اعتبار سے کہ میں نے آج نیا کیوں نہیں کچھ سیکھا، میں علم میں آگے کیوں نہیں بڑھی، تقویٰ میں آگے کیوں نہیں بڑھی. اور وہ جو اس کی مٹھاس ہوتی ہے اور اس کا جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کسی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی پرائرٹیز ہی بدل جاتی ہے نا، اور جب اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے نا تو تنہائی پسند آنے لگتی ہے، کیونکہ اس شخص کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں جس کا انیس اللہ سبحانہ وتعالی. انیس کا مطلب ہے جس سے انسان انس حاصل کرتا ہے. انسانوں کے پاس ہم کیوں بار بار جاتے ہیں؟ اس کے پاس بیٹھ، اس کے پاس بیٹھ، اس کا انتظار کر، مسنگ یو، فلاں کو مس کر رہے ہیں، فلانے کو، یعنی کہ خواہ مخواہ ہم ہر وقت اپنے اوپر ایک اداسی، ایک پریشانی کا ہوا سوار رکھتے ہیں، یا ہم یہ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، وی آر لونلی. نہیں، یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہم بنائے ہوئے ہیں نا. لیکن اس وقت آپ کا رونا، آپ کے آنسو ہنسنے میں، مسکراہٹ میں بدل جانے چاہیے کہ جب آپ سوچے میرے ساتھ میرا رب ہے. میں کہاں تنہا ہوں؟ کوئی جگہ ہے تنہا ہونے کی؟ کہیں بھی تنہا نہیں ہے. صرف اس کو پہچاننا شروع کر دیں اور اس سے باتیں کریں. کتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا. آپ انسانوں کو یاد کرتے، ضروری نہیں وہ آپ کو یاد کریں، لیکن آپ اللہ کو یاد کرتے، اللہ آپ کو یاد کرتے. لیکن افسوس ہی کہ ہم تو نماز میں بھی اس کو یاد نہیں کرتے. پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن یاد تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں اس کو. بالکل. تو یہ روشنی نا علم سے ملتی ہے، نئی نئی چیزیں سیکھنے سے. والتعبد بھی، اور عبادت کرنا اس کے ذریعے. بأن تعرف ذات اللہ واسماءہ وصفاتہ، کہ تم پہچانو اللہ کی ذات کو، اس کے ناموں کو اور اس کی صفات کو.
وأحکامہ وأیامہ، اور اس کے احکام کو اور اس کے ایام کو، تاریخ کو، وحلالہ وحرامہ، اور اس کے حلال اور اس کے حرام کو، وما یقربک الیہ، اور جو چیز تجھے قریب کرتی ہے اس کے، وما یجعلک محبوبا لدیہ، اور جو چیز تجھے محبوب بنا دیتی ہے اس کے ہاں، وثمرۃ العلم بذلک الخوف من مولاک، اور نچوڑ اس علم کا کیا ہوگا، یعنی علم والا ہونے کا خلاصہ کیا ہے، الخوف من مولاک، تیرے مولا سے تیرا خوف بڑھ جائے، وحیاؤک منہ، اور تیری حیا اس سے، فی اقوالک و افعالک، تیرے اقوال میں، تیرے کاموں میں، یعنی باتوں میں اور افعال میں، وسائر احوالک، اور سارے حالات میں، سارے، فإنہ بکل شیء علیم، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. پھر اللہ کا خوف بھی بڑھ جائے گا، اللہ کا حیا بھی بڑھ جائے گا. پھر ہم بولتے ہوئے بھی سوچیں گے، تنہائی میں بھی کوئی کام کرتے ہوئے سوچیں گے، اور لوگوں سے زیادہ ڈرنے سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں گے. لوگوں سے حیا کرنے سے پہلے ہم خود اپنا جائزہ لے لیں گے کہ ہم جو کرنے لگیں یہ ٹھیک بھی ہے. پھر ہم اپنی سوچوں پہ بھی چیک رکھیں گے. ہم کتنی آسانی سے کسی کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، کتنی آسانی سے کسی کے لیے حسد شروع کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ نفرت شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان خود اپنے اوپر چیک نہ رکھے. اور یہ چیک کب رکھ سکتا ہے؟ جب انسان یہ جانتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے یہ کر سکتی ہوں. جیسے کسی انسان کے ڈر سے آپ منہ سے ایسی بات نہیں نکالتے جو اس کو بری لگے، تو اللہ تعالیٰ تو منہ سے نہ نکالی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اپنی چھانٹی خود ہی کرتے رہیں. فإنہ بکل شیء علیم. نمبر 2، الارادہ. فاللہ مرید لکل شیء، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے ہر چیز کے لیے. والتعبد بہا یکون، اور اس کے ذریعے عبادت ہوگی، بأن نتعبد بکل ارادۃ حثنا الشرع علیہا، کہ ہم عبادت کریں ہر ارادے کے ساتھ جس پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے. حثنا، حثیث آتا ہے قرآن میں. وندب الیہا، اور اس کی طرف دعوت دی ہے. کارادۃ الطاعات کلھا، جیسے تمام اطاعتوں کا ارادہ. والعبادات باسرھا، اور تمام عبادات، اسرھا کا مطلب تمام کی تمام، سب، اور تمام عبادات کی طرف جو دعوت دی ہے. واخلاص العمل، اور عمل کا اخلاص. وارادۃ التقرب بہ، اور اللہ کے قریب ہونے کا ارادہ. خوفا من عقاب اللہ، اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے. خوفا، ڈرتے ہوئے، من عقاب اللہ، اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے. اور رجاء لثوابہ، یا امید رکھتے ہوئے اس کے ثواب کی. او حیاء منہ، یا اس سے حیا کرتے ہوئے. او محبۃ لہ، یا اس سے محبت رکھتے ہوئے. او مہابۃ لہ، یا اس کی ہیبت رکھتے ہوئے. وثمرۃ معرفۃ ذلک، اور اس پہچان کا نتیجہ، الخوف والوجل، خوف اور ڈر. الموجبان لاجتناب الزلل، جو سبب ہیں پھسلن سے بچنے کا. یعنی پھر جب یہ چیزیں ہوتی تو انسان پھسلتا بھی نہیں ہے، بہت محتاط ہو کے چلتا ہے. واصلاح العمل، اور عمل کی اصلاح، یعنی ہر کام میں جب ارادہ ہمارا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہوگا تو پھر ہمارے سارے کام درست ہوتے جائیں گے. یعنی ہر چیز اللہ کے لیے کرنا. نمبر 3، السمع. فاللہ سمیع علیم لا یخفی علیہ شیء، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی بھی چیز. والتعبد بہ یکون، اور اس کی عبادت اس طرح ہوگی، بأن نسمع کل ما فرض اللہ علینا سماعہ، کہ ہم سنیں ہر وہ چیز جس کا سننا اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا ہے. او ندب الیہ، یا اس کی دعوت دی کہ سنو. کسماع کتابہ و سنت رسولہ، جیسے سننا اس کی کتاب کا اور اس کے رسول کی سنت کا. والعمل بموجبہ، اور اس کے مطابق عمل کرنے کا. وثمرۃ معرفۃ سمع اللہ، اور اللہ کے سننے کی معرفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خوفک و حیاؤک و مہابتک، تمہارا خوف اور حیا اور ہیبت. ان یسمع منک، کہ وہ سنتا ہے تجھ سے، ما زجرک عنہ، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تجھ سے، یہ ڈانٹتا ہے تجھ کو، یعنی جس سے روکا ہے تجھے. زجر کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ، ناراضگی، یہ سب معنی میں آتا ہے. یعنی انسان پھر ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. من الاقوال، اقوال میں سے، یعنی باتوں میں سے کوئی بات ایسی سنتا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو سننا پسند نہیں. واجتناب کل قول لا یجلب نفعا، اور ہر اس بات سے بچتا ہے جو نفع نہیں لاتا. ولا يدفع ضرا، اور نہ کوئی نقصان ہٹاتا ہے. اللہ اکبر. میرا سوال یہ ہے کہ کون کون غیبت سن کے بیزار ہوتا ہے؟
بس باقیوں کو کیوں دلچسپی ہے. کتنی شدید گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, کتنی آوازاری ہونے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کسی نے آ کے گندی چیز آگے رکھ دی ہے تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا نا, ایسا لگے کسی نے مردے کی ڈش آگے رکھ دی. اس حد تک نفرت ہونی چاہیے, نہ کہ دلچسپی توجہ. اچھا اور کیا, اور بتاؤ اور بتاؤ, بھاگ جائیں. بالکل جب وہ چیزیں ٹکراتی ہیں نا, وہ لفظ جب ٹکراتے ہیں نا, وہ یہ علم آ گیا نا, اللہ تعالیٰ کی معرفت آ گئی, پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. کیونکہ ہم ایک بندے کی بات سن رہے ہوتے ہیں, اس کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہوتے ہیں, جو دوسرا بندہ ہے وہ ہم سے بالکل پوشیدہ ہوتا ہے, ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے. بالکل صحیح کہا. تو اس سے دل کرتا ہے کہ کہیں بھاگ جائیں, کان میں سنے نہ, کچھ ایسی بات نہ پڑ جائے. تو وہ باز کا دستہ تھا, فرار نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے, کیا کریں. یہی تو مسئلہ ہے. جن لوگوں کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ان کی عادت یہ ہے, تو ان سے ذرا انٹریکشن کم کرے. استاذہ بھی ریسنٹلی ہم نے سورۃ حجرات پڑھی, تو اس میں یہ حکم تھا کہ تم غیبت نہ کرو. تو اس میں سارے جو احکامات تھے نا, اس میں سارے انٹر کنیکٹڈ تھے. اگر غیبت کریں گے یا اس میں دلچسپی لیں گے, پھر تجسس بھی کریں گے, اور اس میں یہ بھی ہے لا تجسسوا, پھر تجسس کریں گے تو الزام بھی لگائیں گے یا بدگمانی بھی پالیں گے. وہ سارے جو احکامات تھے اس میں وہ سارے, مجھے تو لگتا ہے مطلب غیبت سے اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں کہ وہ آگے اتنی برائیوں کے دروازے کھولتی ہے, صرف ایک غیبت. تو پھر ہم نے اللہ کے السمیع ہونے کو کیا مانا؟ ہم نے اس کے مطابق عبادت تو نہ کی, اللہ اسماء الحسنہ کے ذریعے عبادت تو نہ کی ہم نے. جیسے میوزک کی ایگزامپل ہے کہ ساری یوتھ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں بٹ ہم میوزک نہیں چھوڑ سکتے. تو جب آپ کے دل میں قرآن کی محبت آتی ہے تو وہ ایٹ اے ٹائم وہ نکل جاتی ہے اس کی, جب وہ ریپلیس کر لیتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی بھی کسی چیز کے ساتھ ہو تو دل بیزار ہوتا ہے اس کو سن کے. زیادہ ہماری زندگی میں بہت انکارپوریٹڈ ہے. آپ کی رنگ ٹون ٹی وی پہ اگر ایڈ آ رہا ہے تو وہ ہر چیز میں بہت زیادہ میوزک انکارپوریٹڈ, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا زیادہ اس کو کرتے ہیں, کتنا نکالنے کی اس کو ضرورت ہے. استاذہ مفہوم حدیث تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے کسی کی بات نہ کیا کرو, کہ بدگمانی کے حوالے سے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں جب اس سے ملوں تو میرے دل میں اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات آئے. تو ہم اس بارے میں محتاط نہیں ہوتے. کتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے, ہر ایک سے ملتا ہے, خوشی سے ملتا ہے. جب کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی شکایت نہیں سنی ہوتی, کوئی جس سے ملیں گے آپ کا دل خوش ہوگا, جس کو ملیں گے محبت سے ملیں گے, تو خود ہی ریلیشن شپ بھی اچھے ہوں گے. یہ بات ضرور آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر کوئی بات کرے نا تو ضرور بات آتی ہے کہ ہاں یہ ایسے ہوگا, اور نہیں تو جائزہ لینے بیٹھ جاتا ہے انسان خواہ کا, نہ لینا نہ دینا. اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے, بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ادب کے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر انسان یہ کر سکتا ہے کہ ان کی بات سن کے اور ان کو پھر اچھا مشورہ دے سکتے کہ اس شخص کے بارے میں ان کے دل میں اچھی بات ڈال سکتا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے نہیں ایسے کیا, ہو سکتا ہے ان کی نیت ایسی ہو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کہ جو جتنے بڑے ہوتے ہیں نا اتنے ہی ڈیلنگ میں مشکل ہوتے ہیں. پھر خاص طور پر جن لوگوں کو وہ بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں نا, تو ان کی سوچ پکی ہو چکی ہوتی ہے, ان کو اس سے پھیرنا بھی, وہ سننا بھی نہیں چاہتے بعض اوقات. استاذہ السلام علیکم. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم خود بھی جو ہے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے بہت ساری چیزیں جو پہلے بہت بری لگتی تھیں اور بہت ہی خراب اور چیزیں برداشت نہیں ہو پاتی تھی, وہ جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے نا انسان بہت ساری چیزوں میں, جیسے ٹیلی ویژن ہے مثلاً, اس کے اندر کوئی چیز آتے جاتے گزرتے, یا پھر لوگوں کی آپس کی باتیں ہیں یا لوگوں کی شکایتیں ہیں, تو میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہمارا بدلنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مولڈنگ کی فطرت ہوتی ہے کہ ہم بہت آرام سے کر لیتے ہیں اور ہمیں وہ برائی زیادہ کھل کے برائی نظر آتی ہے, پتہ چل جاتا ہے جب ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو مجھے تو اپنی ایج کے ساتھ لگ رہا ہے کہ جیسے میں زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہوں اور اس کلیننگ کی زیادہ ضرورت پڑتی جا رہی ہے کہ اس کو جیسے مثلاً آپ لیدر ہے اس کو چھوڑ دیں, انٹریکشن بھی بڑھ جاتا ہے, کام بھی بڑھ جاتے ہیں, ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ شروع ہوتی ہے, تو اور زیادہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. مثلاً جیسے لیدر ہے, اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے, وہ کریک ہو جاتا ہے, اس کا جوتا جو ہے وہ ہمیں کاٹنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ بار بار پالش کرنا اور رگڑ رگڑ کے تو اس کو سافٹ رکھنا ضروری ہے. تو مجھے اپنے لیے بھی یہ چیز خیال آ رہی تھی کہ ہمارا بالکل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو تزکیہ زیادہ کرنا, جیسے عید ذات. بالکل. الرابع البصر, دیکھنا. واللہ بصیر, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں.
والتعبد بھی یکون، اور اس کے ذریعے عبادت کچھ یوں ہوگی، بالنظر فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت میں یا کائنات میں نظر ڈالنا، والنظر للآیات الکونیۃ، آیات کونیہ کو دیکھنا، وعجائب المخلوقات، اور مخلوقات کے عجائب کو، نظر تدبر و تفکر، تدبر اور تفکر کی نظر سے دیکھنا، والنظر للآیات القرآنیۃ، اور آیات قرآنیہ کو دیکھنا، وشرعیۃ، اور شرعیہ کو، وما فیہا من الاحکام، اور جو بھی ان میں احکامات پائے جاتے ہیں، والعبر، اور عبرتیں، والسنن، اور سنتیں، والعمل بموجب ذلک، اور اس کے مطابق عمل کرنا، وثمرۃ معرفت بصرہ، اور اس کے دیکھنے کی معرفت کا نتیجہ خوفک منہ، تمہارا اس سے ڈرنا، وحیاؤک ومحابتک، اور تیرا حیا کرنا اس سے اور ہیبت رکھنا اس سے، ان یراک حیث نہاک، کہ وہ دیکھے تجھے جہاں سے اس نے روکا تجھے، کہ تم کسی ایسی جگہ نظر نہ آؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا ہے، او یفقدک حیث امرک، یا وہ نہ پائے تجھے جہاں اس نے جانے کا تجھے حکم دیا ہے، جیسے مسجد میں یا حج کے لیے. جیسے بعض لوگ شادی پہ بلاتے ہیں نا، اور پھر وہاں پہ ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی کے کام شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر یہ کہ بھاگنے کی فکر پڑ جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ اگر یہاں ہی ہم یہ کام کر رہے یہیں مر گئے تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، یعنی بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے، اور جبکہ وہ قریبی لوگ بھی ہوں. بالکل. ومحابتک ان یراک حیث نہاک. الخامس الکلام، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. فاللہ سبحانہ یتکلم بما شاء فی ای وقت شاء، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے. والتعبد بہ یکون بذکرہ وشکرہ، اس کی عبادت اس کے ذریعے کیسے ہوگی؟ اس کا ذکر اور شکر کے ساتھ. وتلاوت کتابہ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کے. وتعلیم دینہ وشرعہ، اور اس کے دین اور شریعت کی تعلیم سے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. والدعوت الیہ، اور اس کی طرف دعوت دے کر، دعوت اللہ کے ذریعے. وثمرۃ معرفت کلام اللہ، اور کلام اللہ کی معرفت کا نتیجہ معرفت ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ، اس کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات کی معرفت. ومعرفت امرہ و نہیہ، اور اس کے حکم اور اس کی نہی کی معرفت. وما یحبہ وما یکرہہ، اور جس چیز سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے. واسماء اللہ و صفاتہ نوعان، اور اللہ کے نام اور اس کی صفات دو قسم کی ہیں. احدہما، ایک ان میں سے، ما لا یمکن التعبد بہ، جن کے ذریعے تعبد نہیں ہو سکتا. لاختصاصہ بہ، جیسے وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں. سبحانہ تعالیٰ کالخالق والبارئ والمصور والالہ ونحو ذلک، جیسے اس کی صفات الخالق، البارئ، المصور اور الالہ ہیں وغیرہ ذلك. والثانی، نمبر 2، ما یمکن التعبد بہ، جن کے ساتھ عبادت ممکن ہے، حسب الامکان، جتنا ممکن ہو. والناس فیہ رتب ودرجات، لوگوں کے اس میں مختلف درجے اور رتبے ہیں. وینبغی للعبد ان یقابل کل صفۃ من صفات الرب بافضل ما یلائمها من المعاملات، اور چاہیے بندے کے لیے کہ وہ سامنے آئے ہر صفت کے رب کی صفات میں سے بہترین طریقے پر جو اس کے مناسب ہے معاملات میں سے. فیقابل جلالہ بافضل المحابات، بہترین ہیبت کے ساتھ، یعنی ڈرتے ہوئے اس کے جلال کے سامنے ہو. اذ لا جلال کجلالہ، جبکہ اس جیسا جلال کسی کا ہے نہیں. ویقابل جمالہ بافضل المحبات اذ لا جمال کجمالہ. سمجھ آ گئی اس کی؟ اور سامنے آئے اس کے جمال کے بہترین محبتوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے جمال جیسا کوئی جمال ہی نہیں. سامنا کرے وہ ذرا معنی اور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کیا کرے. یعنی ہاں مراد تو یہی ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالی صاحب جمال ہے تو پھر ہاں ان ریٹرن کیسے کرے، یعنی اللہ کے جلال کے سامنے کیا کرے، ہیبت اختیار کرے، اور اللہ کے جمال کے سامنے محبت اختیار کرے. فَإِذَا تَعَبَّدْتَ بِالْإِحْسَانِ، پھر جب تم عبادت کرو احسان کے ساتھ، أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ،
فأحسن إلى كل من تقدر على الإحسان إليه، تو احسان کرو جس پر بھی تمہیں قدرت و احسان کرنے کی. بكل احسان تقدر علیہ، ہر احسان کے ساتھ جس کی تم میں قدرت ہے. فإن قربك إلى مولاك على حسب ما تتعبد به من صفاته، کیونکہ تم اپنے مولا کا قرب اختیار کر سکتے ہو اسی کے مطابق جو تم اس کی صفات کے مطابق عبادت کر رہی ہو. سمجھنا مشکل ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ اگر احسان کے ساتھ تم عبادت کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا، ہر ایک پر احسان کرو گے، جس پر جتنا بھی احسان ممکن ہے. یعنی احسان کی صفت کے ذریعے جو تم عبادت کر رہے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی محسن ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے. تو جب ہم احسان کریں گے تو کس درجے کا کریں، جتنا ممکن. یس، اس کے مطابق ہمارا رویہ کیا ہے. بالکل جتنا جتنا کرو گے اتنا اتنا تعلق قریب ہے. فالملک من اسماء اللہ عز وجل، اور الملک اللہ عز وجل کے ناموں میں سے. والملک تصرف عام مقید بالعدل والاحسان، اور ملک کیا ہے، تصرف عام ہے جو عدل اور احسان کے ساتھ مقید ہے. تصرف کس کو کہتے ہیں، اختیارات کو استعمال کرنا، لیکن اندھا دھند نہیں استعمال کرتا اللہ تعالیٰ. کس کے ساتھ کرتا ہے، عدل اور احسان کے ساتھ. فی کل عطاء و حرمان، ہر دینے اور روکنے میں، ونصر و خذلان، مدد کرنے میں اور چھوڑنے میں، وخفض و رفع، اور نیچا کرنے میں اور اونچا کرنے میں. یعنی کسی کو نیچا کرتا ہے، کسی کو اوپر کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے، لیکن وہ سب عدل اور احسان کے ساتھ یعنی مربوط ہے. والتعبد به لمن بلی به، اللہ اکبر. اور اس کے ذریعے عبادت اس کی ہوگی جو اس کے ساتھ آزمایا گیا. یکون، یہ ہوگا، یعنی عبادت کیسے ہوگی، اس صفت کے ساتھ، بتنفیذ اوامر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کر کے. کیسے نافذ کرنا، برفع، اونچا کر کے، من یستحق الرفع، جو اونچائی کا مستحق ہے. یعنی کچھ لوگ ہم سے اوپر ہیں نا، کچھ ہم سے نیچے، کچھ ہم جیسے، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اونچا رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مقام کے اعتبار سے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں، کبرہ تکبیرا. اب ہم جب اس کو بڑا جانیں گے اس کے حکم کے مطابق تو اس پر عمل ہوگا. اسی طرح رسول بڑے ہیں، ان کو ہم اپنے سے کیا کریں گے، بڑا مانیں گے، قرآن کو اونچا رکھیں گے، دین کو پرائرٹی نمبر 1 رکھیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں گھٹیا سمجھنا ہے. وخفض من یستحق الخفض، کیسے، مثلا دنیا، برائیاں. واکرام من یستحق الاکرام، اور عزت دے کر جو مستحق ہے عزت کا، مثلا والدین، استاد، عمر میں بڑے لوگ، علم والے. واہانۃ من یستحق الاہانہ، اور بیزتی اس کی جو مستحق ہے بیزتی کا. وقہر من یستحق القہر، اور اس پر قہر جو مستحق ہے قہر کا. وجبر من یستحق الجبر، اور جبر کرنا اس پر جو مستحق ہے جبر کا. واغاثۃ المکروب، اور مصیبت زدہ کی فریاد سننا. ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا. واطعام الجوعان، اور بھوکے کو کھانا کھلانا. وکسوۃ العریان، اور ننگے کو کپڑا پہنانا. واعانۃ المحتاج، اور محتاج کی مدد کرنا. یہ سارے کام اللہ کی خاطر کرنا. فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فمن، ترجمہ کرے تو جو کوئی فعل کرے گا، ذالک، یہ سب یہ جو اوپر کے پیراگراف میں ہے، اکرام اور اہانت اور قہر اور جبر، کیوں کرے گا، ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اظلہ اللہ، سایہ دے گا اس کو اللہ، فی ظلہ، اپنے سائے میں، یوم لا ظل، جس دن نہیں کوئی سایہ، الا ظلہ، مگر اسی کا سایہ. وکان من اہل البر والاحسان، اور ہوگا وہ اہل البر اور احسان میں سے. اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگوں کی جو ویلیوز ہیں، جیسے یہاں پر ہم کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں پتہ ہے کہ خبیث کام کر رہا ہے اور خراب کام کر رہا ہے تو اس کو ہم کیوں عزت کے پیڈسٹل پہ بٹھائیں.
اور دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی مطلب بڑی علم والی شخصیت ہیں، اسکالر ہیں، تو ان کو ہم کیوں جو ہے وہ وی آئی پی پروٹوکال نہ دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی علماء جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ وی آئی پیز ہیں، تو ہم خود بھی جو ہے وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں. کیونکہ بلیا بھی کا مطلب یہ ہے نا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا انسان کا، کہ اب یہ بندہ آیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے، غریب آیا تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے، ایک امیر آیا تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ. یہ آزمائشیں نہیں ہوتی سارا دن ہماری، ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، پھر ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سازا ہماری ٹون ہی بدل جاتی ہے. بالکل اپنے سرونٹ سے بات کرتے ہوئے ہماری بالکل اور ٹون ہو جاتی ہے. بالکل. اور ٹیلی فون کے اوپر اب بچوں کو ڈانٹ رہے ہوں گے زور زور سے، اور فون آئے گا کسی کا تو ایک دم سے پولائٹ ہو جائیں گے. پولائٹ. تو یہ اللہ کی خاطر تو نہ کرنا، ہمارے سامنے چیزیں ہیں جو زندگی میں. یہی اس کا مطلب. یہ عدل کا تقاضا بھی ہے کہ جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی مقام دیا جائے. ہاں یہ تصرف ہے نا، لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام پہ لگانا. ہاں بالکل، کسی حقدار کو اس کا حق دینا. والقدوس من اسماء اللہ عز وجل، اور قدوس بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. وهو الطاہر من کل عیب ونقص، اور وہ پاک ہے ہر عیب اور نقص سے. والتعبد به یکون بالتطہر من کل دنس وحرام، اور اس کے ذریعے عبادت یہ ہے کہ پاکی حاصل کی جائے ہر گندی اور حرام چیز سے، دنس. ومن کل مکروہ ومشتبہ، اور ہر مکروہ اور مشتبہ چیز سے. ومن کل فضل مباح شاغل عن اللہ سبحانہ، اور ہر فضل سے جو مباح ہے اللہ کے ذکر سے مشغول کرنے والا. یعنی مباحات سے بھی انسان بچے جو اللہ کے ذکر کو بھلا دے، ہر چیز کی ایک لمٹ رکھے. والسلام من اسماء اللہ عز وجل، اور سلام بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے عز وجل. ان اخذ من السلامت، اگر یہ سلامتی سے لیا جائے، من الآفات فلا تعبد به، آفات وغیرہ سے تو اس کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی. لعدم امکان ذلک، اس کے امکان کے نہ ہونے کی وجہ سے. وان اخذ من تسلیمہ علی عبادہ، اور اگر لیا جائے سلام کرنے کا اس کے بندوں پر، فعلیک بافشاء السلام، تو تم پر لازم ہے سلام کو پھیلانا، عام کرنا. وان اخذ من الذی سلم عبادہ من ظلمہ، اور اگر لیا جائے اس سے کہ سلامت ہو اس کے بندے اس کے ظلم سے، فالتعبد بھی، تو عبادت ہوگی اس کے ساتھ. یکون بان یسلم الناس من ظلمک، کہ بندے سلامت رہے تیرے ظلم سے، وغشک، اور تیرے دھوکے سے، وضررک وشرک، اور تیرے نقصان اور شر سے. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے سلامت رہے مسلمان اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے. والمؤمن من اسماء اللہ تبارک و تعالی، اور مومن بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے تبارک و تعالی کے. والتعبد به یکون بان تظہر من برک و خیرک ما یأمن الناس به من شرک و ضیرک، اور اس کے ساتھ عبادت کہ ہو تجھ سے ظاہر تمہاری نیکی اور خیر جس سے لوگ امن میں ہوں، بجائے اس کے کہ تیرا شر اور نقصان ظاہر ہو، ضیر نقصان. وان تسعى لعباد اللہ فی کل امن، وان تسعى، اور یہ کہ تم کوشش کرو، لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کے لیے، فی کل امن، ہر امن کی. والمہیمن من اسماء اللہ عز وجل، اللہ کے ناموں میں سے ہے المہیمن. والتعبد به یکون بان تقوم بالشہادۃ فی کل ما نفع وضر، اس کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ تم قائم رہو گواہی پر ہر اس چیز کی جو نفع دے اور نقصان دے، وساء وسر، اور برا ہو اور خوش لگے. یعنی اللہ چونکہ نگہبانی کر رہا ہے نا، تو تم گواہی دینے لگو جب تو درست گواہی دو، چاہے تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، ہاں گواہی دینا. والجبار من اسماء اللہ عز وجل، اور جبار اللہ کے ناموں میں سے ہے عز وجل کے. والتعبد به، اور اس کے ساتھ عبادت، ان اخذ من الجبر والاصلاح، کہ لے درستگی اور اصلاح میں سے، یعنی درستگی اور اصلاح کا کام کرے. والتعبد بھی ان تعامل عبادہ بکل خیر و اصلاح، اور اس کے ساتھ عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ تم معاملہ کرو بندوں کے ساتھ ہر خیر اور اصلاح کا. تقدر علیہ، جس پر تم قدرت رکھتے ہو، او تصل الیہ، یا تم اس تک پہنچ سکتے ہو. بس ہاں، مہیمن ہوتا نگہبانی کرنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے. اب تم کیا کرو گے؟ تم جب گواہی دینے کا موقع آئے گا تو اس میں عدل اور انصاف پر مبنی گواہی دو گے، چاہے اس سے فائدہ ہو
چاہے نقصان ہو، چاہے تم خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی حالت میں، اچھا حال ہو یا برا حال ہو، سا برا ہو اور سرا اچھا. استاذ ایک بات یاد آ رہی تھی، اسے آپ نے پہلے کہا تھا نا دل واسطے ہمیں پڑھاتے ہوئے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تو غنی ہے، تو ہمیں ہی فائدہ ہے نا اس کا کہ ہم اللہ سے شدید ترین محبت کریں تاکہ ہم ٹوٹے نہ اور ہم ان مصیبتوں سے بچ جائیں. تو اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں اور اسماء و صفات ہیں ان کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اتنی محبت سے بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی فائدے کی چیز کریں نا، کہ بچ جائیں. کے اندر بہت ہمیں گائیڈنس ملی، بیکاز ہم عموماً جو ہے نا سمجھتے یہ ہیں کہ ہر وقت کسی کی اصلاح کرتے رہیں یا ہر وقت کسی کو منع کرتے رہیں اور پتہ نہیں ہم سے چیڑی نہ جائے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہمیں پتہ چلی، اور یہ جتنا ممکن ہو، جتنی قدرت ہو، جتنی قدرت ہے. یعنی اگر ہمارے بچوں کے اوپر ہماری قدرت ہے نا، اگر ہم نہیں ان کو سمجھائیں گے بتائیں گے تو اور کون بتائے گا. بالکل. اور پھر اگر ہم کہیں پہ کنٹرول میں ہیں تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں. الا یہ کہ ہم کہیں مصلحتاً خاموش رہیں کہ وہ جی ہمیں پسند نہیں کریں گے اگر ہم ہر چیز میں اصلاح کریں. تو کئی دفعہ ہماری اصلاح جو ہے وہ اگلے شخص کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن یہ والی جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کو عبادت کے طور پر لیں تو ہمیں اس سے ڈر نہیں ہوگا کہ ہماری پوزیشن کیسی رہے گی، لوگ ہمیں ناپسند کرنے لگیں، بلکہ مقصد عبادت ہے نہ کہ لوگوں کی پسند ہونا. ایگزیکٹ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.